اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑے دنوں کی ہے۔ یہاں کی دولت، شہرت، خوبصورتی اور عیش و آرام ایک دن یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے ایک مومن کو دنیا میں اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نعمتیں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ العادیات اور سورہ القاریہ، آیت 1 to 11، یعنی دونوں ہی صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنته المسيح الدجال آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات پہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں ہمارا ٹاپک رہتا ہے آخرت کے بارے میں، کہ انسان آخرت کو اپنی کیسے گزارے گا، آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا کیا مرحلے ہونے والے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا جو یہ سفر ہے نا، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اور آخرت کا سفر بہت طویل اور بہت ہی لمبا ہونے والا ہے۔ انسان کا سفر آخرت کے کچھ مرحلے اس پکچر میں شو کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو گرین کلر کا ہے، لائٹ گرین کلر کا کالم کیوبس، وہ ہمارا ورلڈ ہے، وہ ہماری دنیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے سارے مرحلے، سارے سٹیجز آغاز ہوں گے، سٹارٹس ہوں گے۔ کتنے مرحلوں سے گزر کے انسان جنت تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا کی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا اس سفر کی پہلی منزل ہے، جبکہ جنت یا جہنم اس کی آخری منزل ہے۔ موت کے بعد کا انسان کا سفر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہیں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہر انسان کو کئی مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بھی مرحلہ بنا اللہ کے حکم کے نہیں ہوگا، اور ہر مرحلے میں اللہ کا مکمل انصاف ظاہر ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے سامنے پکچر ہے، اس کے ذریعے سے آج ہم سمجھیں گے کہ انسان کا دنیا سے لے کر جنت تک کا وہ سفر کن کن مرحلوں سے گزرنے والا ہے، ہر مرحلے میں کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں صحیح احادیث سے کچھ احادیثیں ملتی ہیں، قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں ہمیں دلیل بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ پھر جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کوئی سامان نہیں ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی زندگی سے لے کے موت تک کی تقریباً 13 مرحلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہے دنیا ہے، پھر قبر ہے، سور میں پھونک مارا جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، پھر شفاعت ہے، پھر حساب، پھر اعمال کا رجسٹر، پھر میزان، پھر حوض کوثر، پھر مومنوں کا امتحان، پھر پل صراط،
پھر کنترا اور پھر جنت یا جہنم. جیسے اعمال ویسے اس کا انجام. سب سے پہلے جو دنیا ہمارا جو اس کے اندر کیوب ہے، اس میں دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے. دنیا انسان کی پہلی منزل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کرنے کے لیے، نیک اعمال کمانے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے جنت کا یا جہنم کا فیصلہ اپنے اعمال سے کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ان سارے باتوں کا جواب اس آیت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو آزمائے، اس کا ٹیسٹ ہو، اس کی جانچ پڑتال ہو کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے یا پھر برے عمل. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے قبر کا. موت کے بعد انسان جس مرحلے میں داخل ہوتا ہے اسے قبر یا عالم برزخ کہا جاتا ہے. یہیں سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے. مومن کے لیے قبر آرام کی جگہ بن جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں. تیسرا مرحلہ ہے سور میں پھونک مارا جانا. النفخ فی الصور، یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی. جب اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے تو فرشتے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے. پہلی پھونک سے دنیا کا نظام ختم ہوگا اور دوسری پھونک سے تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. پھر چوتھا مرحلہ بعث بعد الموت، زندہ دوبارہ کیا جانا، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے سکے. پانچواں مرحلہ آتا ہے شفاعت کا. شفاعت کیا ہے؟ میدان محشر میں جب لوگ بہت پریشان ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اس کے بعد حساب کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر چھٹا مرحلہ آتا ہے حساب کا. حساب کیا ہے؟ اس مرحلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو اس کی پوری زندگی کا حساب لینے والے ہیں. کوئی بھی بات اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپی نہیں رہنے والی ہے. پھر ہوگا اعمال کا رجسٹر. ہر انسان کو اس کے سارے اعمال کا رجسٹر دے دیا جائے گا. پھر ہوگا میزان، اسکیل. اس مرحلے میں انسان کو جو اس کی نیکیاں ہیں یا اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے تولے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، اسی لیے ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو وہ اس دن لے آئیں گے، اور جس دن اس کے پاس برائی ہوگی ذرہ برابر بھی تو وہ بھی تولی جائے گی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں. تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو پھر وہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے اس دن. نواں مرحلہ ہے حوض کوثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے. مومن وہاں سے پانی پئیں گے جس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں اور دین میں بدلاؤ کی وجہ سے وہاں سے روک دیے جائیں گے. تو جو لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور بدعتوں سے بچا ہوگا، اور پھر ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اطاعت کی ہوگی، تو وہ لوگ حوض کوثر سے پانی پی سکیں گے. اس کے علاوہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی ہوگی، بدعتوں کو ایجاد کیا ہوگا، تو پھر ان کو اس حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا. پھر 10واں مرحلہ آتا ہے مومن کی آزمائش، ٹیسٹ آف بلیورز. اس مرحلے میں مومنوں کو نور دیا جائے گا جس سے وہ آگے بڑھیں گے. منافق بھی نور مانگیں گے لیکن ان کا نور چھین لیا جائے گا. دنیا میں ان کا چھپا ہوا نفاق اس دن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اس کے بعد ان کا راستہ مومنوں کے راستے سے الگ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہوگا 11واں مرحلہ. جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا. مومن اپنے ایمان اور عمل کے مطابق اسے پار کریں گے. تو یہ جو پل ہوگا اس میں انسان اپنے اعمال کے مطابق اس کو پار کرے گا. کسی کو چھوٹا سا نور دیا جائے گا،
کسی کو بڑا سا نور دیا جائے گا اور کسی کو احد پہاڑ کے جتنا نور دیا جائے گا۔ اس پل پر وہی لوگ چل سکیں گے جو دنیا پہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ڈگمگائے نہیں تھے، ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے تھے، پھسلے نہیں تھے۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر ڈٹ کر چلے تھے نا، تو وہی لوگ اس پل صراط کے راستے پر چل پڑیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا بہت بڑی لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جتنی بڑی ہم نے قربانی کرا دی، ہمیں پل صراط کا راستہ بہت آسانی سے گزرنا پڑے گا، حالانکہ اس شخص نے کبھی بھی کوئی نیکی زندگی میں کی ہی نہ ہو۔ قربانی کرا کے بہت بڑا تگڑا سا جانور کرا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پل صراط کے راستے سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو بھلا سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، بدعتوں کے پیچھے لگا رہا، شرک کیا، اور پھر ایک بڑا سا اونٹ، اور اونٹ سے بڑا بھی کوئی جانور ہوتا ہم کہتے چلو وہ بھی اس نے قربان کرا لیے، کیا وہ آرام سے اس پل صراط سے کیا نکل جائے گا؟ کیا امپاسبل ہے۔ جب تک اس نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی، چاہے وہ جتنا بڑے سے بڑا قربانی کرنے والا وہ شخص، اس پہ سے پار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس اللہ رسول کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، اطاعت اللہ اطاعت رسول کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، تب تک وہ اس پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر ڈٹ کر چلے، جم کر چلے۔ صراط المستقیم کے لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کو فرمایا بھی تھا نا، اللہ نے خود فرما دیا کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی یہ کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا جمع اور منزل مقصود تک پہنچا دے، تبھی تو ہم یہ اس پل صراط کو پار کر سکیں گے نا۔ پل صراط کا راستہ کیسا راستہ ہوگا؟ سوئی کے جو نوک ہے نا، اس سے بھی زیادہ باریک۔ آج تو ہمیں ناکے بھی نہیں دکھتے، ہماری تو آنکھیں تو اتنی کمزور ہو چکی ہیں، تو سوئی کے نوک کے بالکل باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ دھاردار پل صراط کا پل ہوگا، تو اس پر سے تو وہی گزر سکیں گے نا۔ دنیا میں جو رہ کے اللہ کے راستے پہ چلے، قرآن کے راستے کو پکڑ کے انہوں نے تھام کے رکھا، اور پھر جو بات اللہ کے اور رسول کی بات معلوم ہو گئی اس کی انہوں نے جم کر پیروی کی، اور ہر ناحق بات سے اپنے آپ کو بچایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ اس کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو پل صراط کا راستہ ہے وہ وارد ہونے والا ہے، اور اس پہ وہی لوگ گزرنے والے ہیں جو نیک عمل والے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ اس پہ رگڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ گھسڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے، سب کے اپنے عمل کے مطابق ہوتا رہے گا۔ پھر 12واں مرحلہ آتا ہے قنطرہ کا۔ یہ ایک ایسا پل ہوگا جہاں پر کسی کے دل میں کسی کے خلاف، جو اس نے اس کو معاف کر دیا، حساب کتاب ہو گیا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کڑواہٹیں رہتی ہیں۔ قنطرہ میں بالکل تیروں کو صاف کر کے ہی جنت میں داخلہ ملے گا، بالکل صاف صفائی کر کے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا، جنت کے بھی کتنے لیول ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیول ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 لیول۔ اور پھر سوچیں ہر ایک کا جو فاصلہ ہے، ہر ایک کی جو دوری ہے، وہ جیسے یہاں زمین سے آسمان کے درمیان کی جو دوری ہے نا، ویسی ہی دوری ہے۔ یعنی جب ایک جنت میں کوئی چلا جائے گا تو دوسرا جنتی اس کو اپنے اوپر والے لیول پہ جب وہ دیکھے گا تو اس کو ستارے کے مانند نظر آئے گا، یا اس سے بھی زیادہ دوری پر۔ اللہ علم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ سوچیں، بات اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ اتنے سارے مرحلے ہوں گے، ہماری موت سے لے کے جنت تک کی کا جو ٹائم ہے وہ نہ جانے کتنے ہزار سال تک کا ہوگا، کتنے ہزار سال تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، انتظار انتظار انتظار۔ اب ذرا سوچیں، سورہ معارج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 4 میں آتا ہے تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی ایک دن 1,000 سال کے برابر۔ سورہ السجدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنۃ مما تعدون، ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1,000 سال ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ
الف سنۃ مما تعدون، تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ آپ سوچے ذرا کتنا بڑا وہ دن ہوگا قیامت کا دن، یا وہ جو ٹائم پیریڈ جب انسان اپنی موت کے بعد قبر سے لے کے جنت تک کی کا وہ انتظار کرنے والا ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ وقت بہت ہی ہلکا سا ہوگا، لیکن کافر کے لیے یہ وقت بہت بھاری ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن پر وہ دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ اسے فرض نماز سے بھی کم وقت محسوس ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ لوگ محشر میں بہت دیر تک ٹھہرے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ محشر میں اتنی دیر تک ٹھہرے رہیں گے کہ پریشان ہو کر انبیاء کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ کیا حساب، میزان، صراط کی الگ الگ ٹائمنگ بتائی گئی ہے؟ نہیں، نہ قرآن میں اور نہ ہی احادیث میں۔ کتنے سال تک ہم قبر میں، سالوں سال تو کم سے کم لگے گا نا، اس سے تو کم نہیں لگنے والا کہ جو ابھی ہم لوگ کی 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد اگر ہم لوگ ڈیتھ ہوتے بھی ہیں، موت آتی ہے، تو موت سے لے کے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا جو ٹائم ہے کسی نے نہیں بتایا کتنا وقت ہے۔ یعنی قیامت کا دن تو کسی کو خبر ہے ہی نہیں کہ کب قائم ہوگی۔ ہو سکتا ہے سال لگے، 1000 سال لگے، 2000 سال، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سالوں ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے، نہ قرآن میں اس کے بارے میں ہے، نہ حدیث میں پتہ چلتا کہ کتنے سال، یہ قیامت کب ہوگی، میزان کا جو ٹائم ہے وہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا، پل صراط پار کرنے کے بعد ہم کتنے سال تک وہاں پہ کھڑے ہو کے پار کریں گے، کتنا وقت لگے گا کہ ہماری باری کب آنے والی ہے، پھر اسی طرح حوض کوثر پر ہمیں کتنا وقت لگے گا، کتنی لمبی لائن ہوگی، اور پھر وہاں پر ہماری باری کب آئے گی کہ ہم حوض کوثر سے پانی پئیں۔ موت اور قبر سے قیامت تک کافی سال قبر میں رہنا ہے، پھر قیامت کا دن بھی ہزاروں سال کا ہونے والا ہے۔ ہر ایک مرحلے میں نہ جانے کتنا وقت ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں ہمیں زندگی ہے وہ ہمیں بہت لمبی لگتی ہے، دنیا کی زندگی ہمیں اپنی بہت لمبی لگتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ صرف کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ موت کے بعد نہ جانے کتنے سال قبر میں ہمیں گزارنے ہیں، پھر قیامت کا وہ دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد حساب کتاب، اعمال کا رجسٹر، میزان، حوض کوثر، پل صراط، پھر دوسرے مرحلے آئیں گے۔ ان مراحل میں کتنا وقت لگے گا اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ ذرا سوچے کہ جس دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اس کی عمر مشکل سے مشکل 60، 70 یا 80 سال ہوگی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر انسان اس تھوڑی سی دنیا کے لیے اتنی فکر کر سکتا ہے نا، تو اسے اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے کتنا زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت تو کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17 اور 16 میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں دنیا سے لے کر جنت تک کے سفر کے مراحل کو جانا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان اس سفر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آج ہم دنیا کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں، اپنے گھر، کاروبار، نوکری، دولت، آرام کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب دنیا کی ہر چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، نہ دوست، اور نہ کوئی عہدہ ساتھ جائے گا، تو صرف ایمان اور نیک اعمال۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الشعراء آیت نمبر 88، 89 میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا، تو صرف وہی شخص
جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے گا، یعنی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے آگے قلب سلیم لے کر آئے گا نا، بس اس کے وہی کام آنے والا ہے۔ مال پیچھے چھوڑ جائے گا، بیٹے پیچھے چھوٹ جائیں گے، سب کچھ پیچھے چھوٹنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنے سفر آخرت کی تیاری شروع کریں، اچھے اچھے اعمال کریں، قرآن سے اپنا رشتے کو مضبوط کریں، اپنے اپنے گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور لوگوں کے حق ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنے روز کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا ہے اور ہم نے آج کیا برا کام کیا ہے۔ اگر برا کام کیا ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم کو۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن اگر ہم نے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ یہ دنیا چھوڑی تو یہی سفر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، پل صراط کو آسانی سے پار کرا دے اور ہمیں بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ انسان کے سفر آخرت جو گراف آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے، اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں آج مومنوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ کافر اور منافق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ زاد آخرت، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذکر بہت آسان ہے لیکن آخرت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، اسے اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے نا آخرت کے مرحلے ہیں نا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6405۔ تو آپ سوچیں کہ ہم ذرا سے تسبیح کر کے تھک جاتے ہیں، 8 10 بار یا 20 بار کچھ ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کر لیا، لیکن آخرت کے جو مرحلے ہیں اور پھر ہر مرحلے میں انسان کے ٹیسٹ اور آزمائش اس میں ہے، تو ہم کیسے ٹینشن فری رہ سکتے کہ ہم نے بہت کر لیا ہے، ہم نے بہت کر لیا؟ نہیں، کچھ بھی بہت نہیں ہے۔ آخرت کے لیے بہت زیادہ ہمیں زیادہ آخرت جمع کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمات کو پڑھتے رہیں، صبح شام پڑھے، جب بھی موقع لگے اللہ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے رہیں۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی، دبہا ہانپتے ہوئے، فالموریاتی، پھر چنگاری نکالنے والوں کی، قدحن، سم مار کر، آیت 3 اور 4، فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی، صبح صبح سویرے، آیت 4 5 اور 6، فَأَثَرْنَا، پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، نقع غبار کو، فَوَسَطْنَا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، جمع جماعت میں، اِنَّا یقیناً، الانسان انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود یقیناً بڑا ناشکرا ہے، آیت 7، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ اوپر اس کے، لشہید البتہ خود گواہ ہے، آیت 8 اور 9، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لِحُبِّ محبت میں، الخیری مال کی، لشدید یقیناً شدید ہے، افلا کیا بھلا نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب، بعثر نکال لیا جائے گا، ما جو، فی القبوری قبروں میں ہے، آیت 10 11، وحصل اور حاصل کر لیا جائے گا، ما جو، فی الصدور سینوں میں ہے، انا بے شک، ربہم رب ان کا، بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً بہت زیادہ باخبر ہے۔ سورہ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ کھٹکھٹانے والی، آیت 2 اور 3، مل قاریہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی،
وما ادراکا، اور کیا چیز بتائیں آپ کو، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ آیت 4 اور 5، یوما، جس دن، یکونو، ہو جائیں گے، الناسو، لوگ، کل فراشی، پروانوں کی طرح، مبسوس، بکھرے ہوئے، وتکون، اور ہو جائیں گے، الجبالو، پہاڑ، کل اہنی، رنگین روئی کی طرح، المنفوش، دھنکی ہوئی۔ آیت 6، فاما، تو رہا، من، وہ جو، ثقلت، بھاری ہوئے، موازینو، پلڑے اس کے۔ آیت 7، فہوا، تو وہ، فی عیشت، زندگی میں ہوگا، راضیہ، پسندیدہ۔ آیت 8، واما، اور رہا، من، وہ جو، خفت، ہلکے ہوئے، موازینو، پلڑے اس کے، فامہ، تو اس کا ٹھکانہ، ہاویہ، ہاویہ ہوگی۔ آیت 10 اور 11، وما، اور کیا چیز بتائیں آپ کو، ما ہیا، کیا ہے وہ، نارن، آگ ہے، حامیہ، بھڑکتی ہوئی۔ سورہ العادیات ہے۔ اس سورہ کا نام العادیات ہے، جو اس کی پہلی آیت کا پہلا ہی لفظ ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع، 11 آیتیں ہیں، 40 کلمات ہیں اور 163 حروف ہے، یعنی 163 حروف ہے۔ اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ اسے مکی سورہ کہتے ہیں، جبکہ حضرت انس بن مالک اور قتادہ کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی دونوں قول منقول ہیں، لیکن سورہ کے مضمون اور اس کے بیان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ الزلزال کے آس پاس کے زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ دونوں سوروں کے مضمون سے کافی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس سورہ کے شروعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کی 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا ہے۔ یہ گھوڑے اپنے مالک کی خدمت اور فرما برداری میں اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، تیز دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، ان کے سوموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، صبح صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے اس کے بیچ جا پہنچتے ہیں۔ حالانکہ ان گھوڑوں کو نہ ان کے مالک نے پیدا کیا ہے، نہ انہیں جان دی ہے، نہ صحت دی، نہ ہی روزی کا انتظام کیا ہے۔ ان کا مالک تو صرف انہیں تھوڑا سا چارہ اور پانی دیتا ہے، لیکن پھر بھی گھوڑے اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، جبکہ اس کی ہر نعمت، اس کی زندگی، صحت، مال اور اولاد سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، پھر بھی انسان اپنے رب کی اطاعت اور بندگی سے غافل ہے۔ دنیا کے مال اور دولت کی محبت اس کے دل پر اس قدر چھا گئے ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے وہ یاد ہی نہیں رہتا، اور ایک دن موت آ جاتی ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر قبروں میں جو کچھ ہوگا سب باہر نکال لیا جائے گا، پھر دلوں میں چھپے ہوئے ارادے، نیتیں، راز سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن دونوں سے پوری طرح واقف ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آیت 1 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ولادیاتی دبحا، قسم ہے ان کی جو ہافتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے ولادیاتی، عادیات، عادیہ کی جمع ہے، یہ ادو سے بنا ہے، عین دال واو اس کا روٹ ہے، اور جس کا مطلب ہے تیزی سے دوڑنا۔ جس طرح غازیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے عادیات سے مراد تیز دوڑنے والے ہیں۔ ذبح جو لفظ آیا ہے، ذبح کے بارے میں مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے خافنا، یعنی تیز دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کی سانس کا پھول جانا۔ دوسرا ہے ہنہنانا، یعنی دوڑتے وقت گھوڑے کی آواز نکالنا۔ ان دونوں معنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ تیز دوڑتے وقت گھوڑا ہافتا بھی ہے اور ہنہناتا بھی، یعنی دونوں ہی صفت گھوڑوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف نہیں بتایا یہاں پہ عادیات سے مراد کیا ہے۔ مفسرین نے ایسا کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے گھوڑے ہیں، تو کیا چیز ہے، اللہ عالم۔
تو آیت کے الفاظ سے صاف طور پر گھوڑے کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ صرف دوڑنے والوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے، یہاں گھوڑے مراد ہے یا اونٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے گھوڑے والی رائے کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے، کیونکہ آگے جو اس کے بارے میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں آیتوں میں، تو اس کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبہن جو لفظ آیا ہے، ہانفنے کی آواز، پتھروں سے چنگاری نکلنا، اور پھر صبح صبح دشمن پر حملہ کرنا اور گرد و غبار اڑانا، یہ تمام جو صفتیں آگے آئی ہیں، یہ ساری باتیں گھوڑوں کے میں زیادہ اچھی طرح سے لاگو ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں والعادیات سے مراد اونٹ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے والعادیات سے مراد گھوڑے لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا غزوہ بدر کے دن ہمارے پاس گھوڑے ہی کتنے تھے، یعنی بہت کم گھوڑے تھے، 2 گھوڑے یا 3 گھوڑے۔ یہ تو اس چھوٹے لشکر کے بارے میں ہے جس سے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بار حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو جہاد کے وقت دشمن پر دھاوا بولتے ہیں، پھر رات کے وقت یہی گھڑ سوار مجاہد اپنے کیمپ میں لوٹ کر کھانا پکاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ وہ شخص یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس وقت آپ لوگوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ اس نے وہی سوال آپ سے بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے بھی یہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس سے کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دھاوا بولتے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت ابن عباس نے جو جواب دیا وہ شخص وہ بتا رہا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں علم نہیں، پھر بھی لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم اسلام کا پہلا غزوہ بدر تھا، اس لڑائی میں ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا۔ پھر والعادیاتی دبھا سے گھوڑے کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد تو وہ اونٹ ہے جو عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنا پہلا قول چھوڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اختیار کر لی۔ مزدلفہ پہنچ کر حاجی بھی اپنی ہانڈی روٹی کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ یہاں اونٹ مراد ہے۔ یہی رائے ایک جماعت کی بھی ہے جن میں ابراہیم، عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن حضرت ابن عباس سے گھوڑے والا جو قول بھی مروی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، عطا، قتادہ اور زاہق بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابن جریر نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا۔ بہرحال ہمیں بحثوں میں نہیں الجھنا ہے، نہ ہی اختلافات میں ملوث ہونا ہے۔ اصل میں ہمارے لیے اس آیتوں میں سیکھ کیا ہے ہمیں اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اونٹ مراد ہو سکتے ہیں، گھوڑے مراد ہو سکتے ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب بالکل صاف بتایا نہیں ہے تو کچھ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسی چیز مراد ہے جس کے ذریعے ایک مجاہد جہاد کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں اس کو پالتا بھی ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو چاہے وہ اونٹ ہو۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس پہ توجہ کرنا ہے۔ مفسرین جو کہتے ہیں اس کا ہمیں علم تو حاصل کرنا ہے کہ بھائی رائے ہے، اگر 2 رائے ہیں تو ہم یہ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ عادیات سے مراد گھوڑے ہیں، نہیں، 70% ہے کہ گھوڑے ہیں، لیکن 30% یہ بھی ہے کہ یہ اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا 50% بھی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں جو بڑی تیزی اور پوری طاقت کے ساتھ دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی تیز رفتار کی وجہ سے ان کے سینے سے ہانفنے کی ایک آواز نکلتی ہے۔ یہ وہی گھوڑے ہیں جن کے تیز دوڑنے سے ان کے کھر راستے کے پتھروں سے ٹکراتے ہیں اور ان سے چنگاریاں نکلتی ہے۔ یہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں اچانک پکڑ لیا جائے۔ حالانکہ جنگ بھی کسی مناسب وقت کی جا سکتی، لیکن صبح کا جو اچانک کا جو حملہ وہ زیادہ تر اثردار ہوتا ہے۔ ان گھوڑوں کی تیز رفتار اور حملے کی شدت کی وجہ سے میدان میں گرد و غبار چھا جاتا ہے
پھر یہی گھوڑے مجاہدین کو لے کر دشمن کی صفوں کے بیچ میں بھی گھس جاتے ہیں اور انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ حدیث میں مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں ان کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2853 میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدوں کو سچا مان کر اللہ کی راہ میں گھوڑا پالتا ہے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور لید بھی قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ آپ سوچیں ذرا کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا، جو وہ گھوڑا کھاتا ہے، پیتا ہے پانی، اور پھر وہ جو اپنے جسم سے نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، اور وہ گھوڑا خود، یہ سب چیزیں اس مجاہدین کے لیے اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلاتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بھلائی بندھی ہوئی ہے، یعنی ان کے ذریعے اجر و ثواب اور مال غنیمت ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انعام کے ساتھ مقابلہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے، اونٹ یعنی اونٹ دوڑ یا گھوڑ دوڑ یا تیر اندازی۔ آیت 2 دیکھیں، فالموریاتی قدحا، پھر قسم ہے ان کی جو اپنے کھروں کی چوٹ سے چنگاری نکالتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فالموریاتی، تو یہ موریات کا جو روٹ ورڈ ہے واو را یا ہے، موریات ایرا سے بنا ہے جس کے معنی ہے آگ نکالنے کے ہیں، جیسے کہ چکماک کو مار کر آگ نکلتی ہے۔ چکماک ایک قسم کا پتھر ہے جس سے آگ نکالی جاتی ہے، یا ماچس وغیرہ کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے۔ اور قدحا، قدحا کے معنی ٹاپ مارنے کے آتے ہیں۔ تو یہ اس کیفیت اور منظر کا بیان ہے کہ جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں اور ان کے کھروں میں لگے ہوئے نال پتھریلی زمین اور پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے آگ کی چنگاریاں نکل کر اڑتی ہیں، اور یہ عموماً رات کے وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے ہی میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جھڑنے والے یا اڑنے والے شرارے واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ گھوڑوں کے تیز دوڑنے کا ایک ایسا منظر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے کھر پتھروں سے ٹکراتے ہیں اور چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، یعنی وہ اتنی تیزی اور پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ راستے کی سختی بھی انہیں روک نہیں رہی ہوتی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے اتنی تیزی اور پوری طاقت سے دوڑ سکتا ہے تو ہم اپنے رب کے حکم پر کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے کاموں میں ہم دوڑتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جب باری آتی ہے تو ہمارے قدم دھیمے پڑ جاتے ہیں۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فالمغیراتی صبحا، پھر قسم ہے ان کی جو صبح صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ عربوں میں اس زمانے میں قبائلی لڑائیاں اور چھاپے مار حملے عام بات تھے۔ جب وہ دشمن پر حملہ کرنے نکلتے تو زیادہ تر رات کے وقت سفر کرتے تھے تاکہ دشمن کو ان کے آنے کی خبر نہ ہو، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا اپنی شان اور بہادری کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے پوری رات سفر کرنے کے بعد صبح ہونے پر حملہ کرتے تھے۔ دراصل صبح کے وقت حملہ کرنے کے 3 بڑے اہم فائدے تھے۔ پہلا یہ کہ دشمن کو سنبھالنے اور تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دوسرا یہ کہ روشنی کی وجہ سے میدان اور دشمن صاف دکھائی دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ رات میں چھپ کر حملہ کرنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بہادروں کی قسم کھائی ہے جو صبح صبح کے وقت پوری طاقت کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کرتے تھے۔ آیت 4 ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہوئے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ نقع جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے راستے کی گرد و غبار، دھول جو تیز رفتار سواری کے دوڑنے سے ہوا میں اڑنے لگتی ہو۔ جب جو بھی جانور ہے، گھوڑا یا اونٹ، یہ پوری تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے پیچھے دھول کا بڑا غبار اڑتا ہے۔ کچھ دیر تک وہ ہوا میں رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
گھوڑے کی بے حد تیز رفتار کی تعریف فرما رہے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ رات بھر سفر کرنے کے بعد جب زمین ٹھنڈی اور شبنم سے نم ہو جاتی ہے تب بھی اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ اس سے گرد و غبار اڑنے لگ جاتا ہے۔ آیت 5 ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اسی حالت میں دشمن کی جماعت کے بیچ جا گھستے ہیں۔ اس آیت میں جمعہ جو لفظ آیا اس سے مراد کس جماعت یا لشکر سے ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، کچھ اسکالر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قبیلہ یا لشکر ہے جس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہاں ان گھوڑوں کا ذکر ہے جنہیں عرب لوگ اپنی قبائلی لڑائیوں یا لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ آگے جو سورہ میں انسان کی جو مال کی سخت محبت کا ذکر آیا ہے نا، اور اس دور میں ایسے حملوں کا ایک بڑی وجہ مال حاصل کرنا بھی ہوتا تھا۔ دوسری رائے، کچھ علماء کچھ اسکالرز فرماتے ہیں یہاں عام گھوڑے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور ان کے گھوڑے مراد ہیں جو کافروں کے لشکر کے بیچ گھس کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کی بستی کی طرف جب جاتے تھے تو وہ رات کو وہیں ٹھہر جاتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے مالک کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے پالا جاتا ہے۔ دوسرا وہ جن کا رکھنا مباح یعنی معاف ہے، پال سکتے ہیں، شوقیہ ہے، یعنی اپنی ضرورت کے پوری کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچنے کے لیے رکھے جائیں اور ان کے حق ادا کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا فی سبیل اللہ گھوڑا پالنا، دوسرا ہو گیا کہ اپنی ضرورت ہے، کہیں ہمیں جانا ہے، سواری کرنی ہے، یا ہمیں گھوڑے کے ذریعے سے نا لوگ کام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں تو پال سکتے ہیں، لیکن ان کا حق ادا کرنا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں فخر اور دکھاوے کے یا مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھا جائے، پالا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنی واہ واہی کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پالا جائے۔ اور جب پھر گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے سورہ الزلزلہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ دیکھیں آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھا کر انسان کی کچھ اہم کمزوریوں کی طرف دھیان دلایا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، دوڑتا ہے، جانوں کی بازی لگاتا ہے، جبکہ اس کے مالک نے نہ تو اس کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کو رزق دیا ہے، نہ ہی اس کے لیے وہ رزق یعنی کہ گھاس واس اگاتا ہے۔ وہ تو سب اس کو بنا بنایا مل جاتا ہے، لاگے بس صرف سامنے اس کے چارہ ڈال دیتا ہے۔ پھر بھی وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا بڑا وفادار ہے۔ تو کیا انسان اپنے رب کے لیے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس بندے کو تو ہر نعمتوں کی جو اس کو عطا کی، تو ہر طرح کا رزق دیا، تو ایک انسان کو بھی چاہیے نا کہ وہ اپنے رب کے لیے فرما برداری کرے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن بہادروں کی قسم کھائی ان کے بعد انسان کی ایک بڑی کمزوری بیان فرمائی۔ تقریباً 5 آیتوں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست قسم کھائی، اس کے بعد یہاں سے اب انسان کے بارے میں، اس کا رویے کے بارے میں بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہاں پر جو قنود آیا ہے، اس کا جو قنود کا جو لفظ ہے، قنود اس انسان کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ناشکرا ہو، ایسا شخص جو ہر وقت اپنی پریشانیوں، دکھوں اور مشکلوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور احسانوں کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا بلکہ ہر وقت اپنی تقدیر، اپنے حالات، اپنی زندگی کی شکایت کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی نگاہ صرف ان چیزوں پر ہوتی ہے جو اسے نہیں ملی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو انگنت نعمتیں اسے عطا کی ہیں اللہ نے، وہ انہیں بھول جاتا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر انسانوں میں یہی صفت ہوتی ہے، ہر انسان میں زیادہ تر یہی صفت ہوتی ہے کہ انسان کو جو نہیں ملا ہوتا ہے وہ اس کا رونا رو رہا ہوتا ہے، لیکن جو اسے آلریڈی اتنی چیزیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں غور کرتا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے رب کا احسان نہیں پہچانتا ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی اسی ناشکری اور احسان فراموشی کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قنوط وہ شخص ہے جو اکیلے کھاتا ہے، اپنے نوکر یا ماتحت پر ظلم کرتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا ہے۔ وہ اتنا بخیل ہوتا ہے کہ نہ مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، نہ غریب، نہ یتیم اور نہ مسکین کا خیال رکھتا ہے، اسے صرف اپنی فکر رہتی ہے۔ ناشکری انسان کی بہت بڑی بیماری ہے۔ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور انہیں صحیح جگہ استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا وہ صرف اس کی اپنی محنت اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ان کو مل جاتا ہے وہ یہی سمجھتے یہ تو ہمارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملا ہے، میرے اندر یہ کوالٹیز تھی، میں بہت ذہین تھا، میں بہت خوبصورت تھا، میں بہت انٹیلیجنٹ تھا، میں بہت محنتی تھا، میں نے بہت دوڑ دھوپ کی، میں نے بہت کوششیں کی، اسی لیے مجھے یہ ملا ہے۔ تو انسان اپنا سارا جو کریڈٹ ہوتا ہے پانے کا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے ملا ہے، مجھے میری وجہ سے ملا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ مال میرے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں سائنٹسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عقل، صحت، طاقت، موقع اور قابلیت دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے وہ اس کی بڑی ہی ناشکری کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، شمار نہ کر سکو گے۔ انسان تو ناشکرا ہی ہے۔ انسان اپنی پیدائشی پر غور کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معمولی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کی پرورش کی اور ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ ہی اس کا خالق بھی ہے اور اس کا رب بھی، اس کے باوجود انسان اکثر ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد، انسان جو بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بالکل سچ بات ہے، اور واقعی میں بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت میں صبر کرتا رہے، نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتے رہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے، اور یہی اس آیت کا سب سے بڑا میسج ہے۔ آیت 7 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری بات یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنی حالت کا گواہ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ جو گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جنگ کے میدان میں بے خوف اتر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف لڑائیاں اور جان کا خطرہ ہے، جہاں پر چاروں طرف تلواریں ہیں، تیریں ہیں، بھالے ہیں، گولے ہیں، بارود ہے، پھر بھی وہ ایک معمولی سا جانور، 4 پیروں والا جانور ایک جنگ کے میدان میں اتر جاتا ہے، صرف اپنے مالک سے وفاداری دکھاتے ہوئے۔ کئی بار گھوڑا اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے بھی اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن انسان جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی اپنے اصلی مالک اور اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انسان تو چوپائے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک چوپائے، ایک معمولی جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن یہ ایک انسان ایسا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ایک بے زبان گھوڑا یا اونٹ جو بھی چوپایا ہے اپنے مالک کے لیے اتنی وفاداری دکھا سکتا ہے، تو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اور ہر نعمت دینے والے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی فرما برداری کرنا اور اس کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ
تیار رہنا چاہیے۔ آیت 8 ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال دولت کی محبت میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مال دولت سے بہت محبت کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے اور کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بحرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، یہ اب تک آنے والے مال سے سب سے زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں رکھ دیا جائے، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور اس مال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وہ مال تقسیم کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے، میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی، اسی لیے میں قرض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو لے لو۔ حضرت عباس اپنے کپڑوں میں اتنا مال بھرنے لگے کہ اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کسی کو حکم دیے کہ وہ میرے کندھے پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو آپ ہی ذرا سا مدد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ آخر انہوں نے کچھ مال واپس رکھا، پھر بھی نہ اٹھا سکے اور پھر کچھ نکالنا پڑا، تب جا کر اسے اپنے کندھے پر رکھ کر لے جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی مال کی حرص پر تعجب ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک وہاں سے نہیں اٹھے جب تک سارا مال لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیا گیا اور ایک درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ تو آپ دیکھیں، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دل پر حاوی ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ حلال رزق کمائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی راہ میں خوشی سے خرچ بھی کرے۔ آیت 9 ہے، افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو قیامت کی یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں قبروں سے مراد صرف قبرستان کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جگہ ہے جہاں کسی انسان کا جسم دفن ہوا ہوگا۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہوگا، یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہوگا، یا جسم جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، آخر کار اس کے جسم کے ذرے زمین میں مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو ان بکھرے ہوئے ذروں کو دوبارہ جمع کرنے اور انہیں پھر سے زندہ کرنے کے زمین پر باہر نکال کر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان، جیسے کوئی مر گیا ہے، مٹی میں سما گیا، پانی میں گل گیا، کہیں بھی ختم ہو گیا، یا ایسٹروناٹ، بہت سارے لوگ وہاں مر جاتے ہیں اوپر کی طرف نا، آسمان میں، خلا میں، لیکن وہ رہتا تو زمین ہی میں ہے نا، چاہے وہ جتنی آسمان پہ چلے، لیکن وہ اس کے جو اجزا ہے آخر کار وہ زمین میں ہی لوٹ آتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو اٹھا کے دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن اسے ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے ہر عمل کا اس کا حساب دینا ہے اس کو۔ آیت 10 ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوگا اسے وہ ظاہر کر دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے ظاہری اعمال تو پہلے ہی اس کے سامنے لا دیے جائیں گے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دل کی نیت، ارادے اور چھپے ہوئے راز کون جان سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن دلوں کی چھپی ہوئی ہر بات ظاہر کر دی جائے گی۔ انسان کی ہر نیت، ہر ارادہ، ہر چھپا ہوا مقصد اور ہر راز سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں فرمایا، یوم تبلی السرائر، سورۃ طارق آیت نمبر 9 میں، جس دن چھپے ہوئے راز کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ ہمارے دل کی نیت اور ارادوں کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ اسی لیے ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، خالص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر چھپی ہوئی بات بھی سامنے آ جائے گی۔ آیت 11 ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بے شک اس دن ان کا رب ان کے بارے میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہوگا۔ اس آیت کو پڑھ کر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی اپنے بندوں کے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے،
پھر یہاں خاص طور پر اس دن یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر زمانے میں انسان کی ظاہری اور باطنی حالت کا پورا علم ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بات سب کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس دن انسان کے صرف ظاہری عمل ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی نیت، ارادے اور چھپے ہوئے راز بھی سامنے لا دیے جائیں گے، اور انہی کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ اگر کسی کو دنیا میں یہ گمان تھا کہ شاید وہ کچھ باتیں اللہ سے چھپی رہ جائیں گی، تو قیامت کے دن اس کا یہ وہم بھی ختم ہو جائے گا۔ سب پر صاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ظاہری اور باطنی ہر بات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل، ہر نیت اور ہر چھپے ہوئے خیال کو جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر ظاہری اور باطنی دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی بات چھپی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری چاہے تنہائی ہو اور ہم چاہے سب کے بیچ میں ہوں اور ہم کچھ بھی کریں، ہمارے دل میں بھی جو بات آئے، ہمارے دماغ میں جو بات آئے، جو بھی آئے سب پاک ہو، سب اچھی چیزیں ہوں، ہم کچھ بھی کام کریں، عبادت کریں تو وہ خالص اللہ کے خاطر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ سورہ القاریہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ قاریہ یہ سورہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون قیامت کی ہولناکیاں، حساب کتاب اور عمل کا وزن کیا جانا ہے۔ اس سورہ کا آغاز قاریہ کے لفظ سے ہوتا ہے، جس سے وہ خوفناک آواز مراد ہے جو قیامت کے واقع ہونے کے وقت انسان کو دہلا دے گی، اسی لیے اس کا نام قاریہ ہے۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے سب سے پہلے قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، پھر حساب کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ دنیا میں تو مال اور اسباب تولے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کے لیے بہترین انجام ہوگا، اور جس کی برائیوں کا وزن بڑھ جائے گا اس کے لیے اسی قدر تکلیف دہ اور برا انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 دیکھیں۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے القاریہ، القاریہ قرا سے ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ قاف را عین ہے، اور قرا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ اس سے آواز پیدا ہو۔ عربی میں کہا جاتا ہے قرأ البابا، یعنی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاریہ کے اصل لغوی معنی ہے کھڑکھڑانے والی اور زور سے ٹھوکنے والی یا زور سے آواز پیدا کرنے، دہلا دینے والی۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے قاریہ کسی ہولناک حادثے یا بڑی اور بھاری آفت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابن فارس کے نزدیک ہر وہ چیز جو انسان پر بہت سختی اور شدت کے ساتھ آ پڑے اسے قاریہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور یہاں قاریہ سے مراد قیامت ہے۔ قاریہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے دوسرے کئی نام قرآن مجید میں آئے ہیں، جیسے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ ہوگا، یعنی وہ ایسا خوفناک اور ہولناک واقعہ ہوگا جس کی ہولناکی کی وجہ سے دل دہل جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ہوش اڑ چکے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یعنی اس دن تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، لیکن حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو یہ بات واضح رہے کہ قرا کے اصل معنی ٹھوکنے اور کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن صرف ان لفظی معنی سے قیامت کی اس زبردست ہولناکی کا پورا نقشہ سامنے نہیں آتا ہے۔
اسی لیے اس کا مطلب دلوں کو دہلا دینے واقعہ کیا گیا ہے، تاکہ کسی حد تک قیامت کی ہولناکی کا تصور سامنے آ سکے۔ اور یقیناً قیامت کا وہ حادثہ اتنا ہولناک ہوگا کہ اس سے دل لوگوں کے کانپ اٹھیں گے اور دہل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قلوب یومئذ واجفہ، یعنی اس دن بہت سے دل کانپ رہے ہوں گے اور خوف اور دہشت کی وجہ سے دھک دھک کر رہے ہوں گے۔ قرأ کے لفظ میں ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ قیامت کا ہولناک حادثہ اچانک آ جائے گا۔ جس طرح کوئی مہمان رات کے وقت اچانک آ کر دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، اسی طرح قیامت کا بہت بڑا حادثہ اچانک اور یکایک پیش آ جائے گا۔ کسی کو اس کے آنے کا کوئی اندازہ اور گمان بھی نہیں ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت بالکل اچانک قائم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتۃ، یعنی وہ بہت بڑا حادثہ تم پر اچانک ہی آ پڑے گا۔ تو اس نام سے اس عظیم دن کی گھبراہٹ، خوف اور ہولناک گھبراہٹ کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی ہولناک اور خوفناک دن ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت آئے گی، بلکہ صرف ایک لفظ آیا ہے القاریہ، کہ وہ دہلا دینے والی۔ تو نہ کوئی تفصیل، نہ کوئی مقدمہ، بس ایک دم ایسا لفظ جو سننے والے کے دل پر دستک دیتا ہے۔ قاریہ کا معنی ہے کھٹکھٹانا، ٹھوکنا، یا ایسی آواز جو دلوں کو دہلا دے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آج دروازے پر اچانک زور کی دستک ہوتی ہے نا، تو انسان چونک جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، پہلا خیال آتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو سوچیے ذرا، جب قیامت پورے عالم کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی بلکہ ایک دم آ جائے گی، اس وقت انسان کے دل کا کیا حال ہوگا۔ جس دن کا آنا اچانک ہے، اس کی تیاری آج سے ہی ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کی عجیب حقیقت ہے کہ ہم ہر اس چیز کی تیاری تو کرتے ہیں جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہماری اگزام کی تیاری ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں۔ سفر کی تاریخ اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم اپنے پیکنگ کرتے ہیں، لگیج تیار کرتے ہیں۔ مہمانوں کے آنے کا ہمیں خبر ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم گھر کی اور باقی سامان کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جس دن کی تاریخ چھپا دی گئی ہے، انسان اسی کے تیاری میں سب سے زیادہ غافل ہو گیا ہے۔ آیت 2 ہے، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ یہاں قیامت کے اس ہولناک حادثے کی شدت اور ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سوال کے انداز میں فرماتے ہیں، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ یہاں سوال اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ سوال تفخیم اور تحویل کے لیے ہے، یعنی اس واقعے کی عظمت، سنگین ہونے اور ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا ہولناک واقعہ ہوگا۔ جو لوگ قیامت کو معمولی بات سمجھ کر اس سے بے فکر اور لاپرواہ رہتے ہیں تو وہ بہت بڑے دھوکے میں اور خسارے میں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک لفظ فرمایا، القاریہ۔ اس ایک لفظ سے قیامت کی سنگین ہولناکی کو واضح کیا گیا۔ پھر دوبارہ سوال کیا، مل قاریہ، کہ تم کیا جانو قاریہ ہے کیا۔ تو اس سوال سے اس کی ہولناکی کو اور زیادہ بڑھا کر ذہن میں بٹھایا گیا ہے تاکہ انسان چونک جائے، بیدار ہو جائے، کان کھول کر آنے والے کی بات سنے، اور پھر اس دن کے لیے جس کی تیاری کی ضرورت ہے نا، اس کی فکر اور کوشش کرے، غفلت سے باہر آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت اور فرصت ہاتھ سے نکل جائے اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑ جائے۔
لیکن اس وقت کا پچھتانا بے سود اور بے فائدہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو قیامت کے لیے ہمیشہ اور مستعد رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اچانک کب آ پڑے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، آمین۔ آیت 3 دیکھیں، وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یہاں قیامت کے اس بڑے اور ہولناک حادثے کی شدت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں فرماتے ہیں، وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ قاریہ کیا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ قیامت کی اصل ہولناکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قیامت جیسا واقعہ اس کی کوئی نظیر اور مثال اور نہ کبھی اس دنیا میں پیش آئی ہے، اور نہ اس دنیا میں اس کا کسی نے کوئی مثال پائی ہے۔ یہ دنیا بہت محدود اور تنگ ظرف ہے۔ قیامت کی اصل ہولناکی اتنی بڑی ہے کہ اس دنیا میں اس کی پوری کیفیت اور کوئی اصل نمونہ دکھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ گویا انسان نے دنیا کے بڑے بڑے زلزلے دیکھے ہیں، سیلاب دیکھے ہیں، طوفان اور تباہیاں کو منظروں کو دیکھا ہے، اور پھر بھی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر قیامت کی اصل ہولناکی کا اندازہ لگا نہیں سکتا ہے، کیونکہ قیامت کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت تنبیہ اور نصیحت ہے جو قیامت کا مذاق اڑاتے اور اسے معمولی سمجھ کر اس سے بے فکر رہتے۔ اللہ تعالیٰ گویا انسان کو جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں، تم جانتے ہی کیا ہو، قاریہ ہے کیا؟ تم اپنے محدود علم اور دنیا کے تجربے سے اس کی حقیقت کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ کائنات کی اس سب سے بڑی ہلچل کا اس انداز میں ذکر کرنے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان قیامت کے بارے میں چوکنا رہے، اس کا کھٹکا ہر وقت دل میں لگا رہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کب آ جائے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی، اللہ نے بتا دیا، تم اس کی ہولناکی کا پورا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ تو یہاں پہ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو قاریہ کیا ہے۔ تو انسان کو اس کی کم علمی اور بے بسی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، قیامت کی ہولناکی اس سے کہیں آگے ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو اپنے دیکھے ہوئے منظروں اور پرانے تجربے سے سمجھتے ہیں۔ زلزلہ دیکھا تو تباہی کا تصور کر لیا، سیلاب دیکھا تو خوف کا اندازہ لگا لیا، کسی بڑے حادثے کی خبر سنی تو دل کانپ گیا۔ لیکن قاریہ کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس کوئی تجربہ ہے ہی نہیں۔ نہ ہم نے کبھی ایسا دن دیکھا ہے، نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے، اور نہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا حادثہ قیامت کی پوری مثال بن سکتا ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو قاریہ کیا ہے۔ یہ سوال انسان کے غرور علم پر ایک چوٹ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کچھ جان لیا ہے، زمینوں کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے، آسمانوں کا مطالعہ کر لیا ہے، بڑی بڑی مشینیں لگا لی ہیں، دنیا کے بہت سے راز کھول لیے ہیں، لیکن قیامت کی حقیقت کے سامنے انسان کا علم کتنا چھوٹا اور محدود ہے۔ آیت 4 ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی بے انتہا کثرت، اس دن کی ہولناکی اور نفسا نفسی کا عالم، اور فضائے اکبر یعنی بہت بڑی گھبراہٹ کی وجہ سے ہر طرف افراتفری ہوگی۔ پروانے جب وہ روشنی کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ایک راستہ اور کوئی ایک سمت نہیں ہوتی ہے، کوئی ادھر اڑتا ہے، کوئی ادھر اڑتا ہے، کوئی اوپر جاتا ہے، کوئی نیچے گرتا ہے، سب بکھرے ہوئے اور پریشان ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کی بھی حالت سیم ایسی ہی ہوگی۔
اس دن نہ کسی کے ساتھ اس کا قبیلہ اور خاندان ہوگا، نہ کوئی جماعت اور نہ کوئی گروہ اس کے کام آئے گا، اور نہ وہ شریک اور سفارشی ان کے کوئی کام آنے والے، جن کے سہارے وہ آج دنیا میں اس دارالغرور میں لوگ بے فکر اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس دن سب لوگ اپنی قبروں سے الگ الگ اور بکھرے ہوئے نکلیں گے۔ ہر انسان اکیلا اور تنہا پیش کیا جائے گا۔ ہر انسان کا سامنا اپنے ہی اعمال اور اپنے کیے کرائے سے ہونا ہے۔ اس دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کا ہوش تک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی فکر لگی ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی اس دن انسان اپنے حال، اپنے حساب، اپنے انجام کی فکر میں ایسا ڈوبا ہوگا کہ اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے اور اس کی فکر کرنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج انسان اپنے خاندان اور رشتوں کے سہارے خود کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن اس دن اتنی بڑی بھیڑ میں بھی ہر انسان اکیلا ہوگا۔ پروانوں کی طرح لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی کا ہوش تک نہیں ہوگا۔ ہر دل میں بس ایک فکری ہوگی کہ بس اللہ میری جان، میری جان، میری جان۔ آج ہمیں اپنے دوسروں کے سہارے پر نہیں بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن بھیڑ تو بہت نظر آئے گی، لیکن حساب ہر انسان کو اکیلے ہی دینا ہوگا۔ آیت 5۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور یہ بڑے بڑے آسمان کو چھونے والے پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن پہاڑوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اس دن یہ بہت بڑے اور بلند پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، جو آج اتنی مضبوطی کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ پہاڑ بڑی بڑی میخوں کی طرح زمین کو تھامے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی پہاڑ بے وزن روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جس طرح اس دن خاندان، قبیلوں کے سہارے ختم ہو جائیں گے، اسی طرح یہ بڑے اور آسمان کو چھونے والے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ جائیں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والے ان پہاڑوں کو اتنا مضبوط اور اٹل سمجھتے تھے کہ مذاق کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ لیکن جب اتنے مضبوط پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو انسان کی بنائی ہوئی بلڈنگوں، عمارتوں، قلعوں، مضبوط ٹھکانوں کی کیا ہی حیثیت رہ جائے گی۔ اس دن یہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انفطار آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اس دن تمام معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو رنگ برنگی اون سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 27 میں پہاڑوں کے مختلف رنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کل اہنی اصل میں اس اون کو کہا جاتا ہے جسے دھن کر اور رنگ کر کاٹنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہو۔ اس طرح اون کا ایک ریشہ الگ اور بکھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ اس تشبیہ سے بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ رنگ برنگے اور مضبوط پہاڑ پوری طرح بکھر جائیں گے۔ یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرے مرحلے کا ذکر آ رہا ہے، جب ایک نئی دنیا، نئے قانون، نئے نظام کے تحت قائم ہوگی۔ تو آپ دیکھیں ذرا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہاڑ جنہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہل نہیں سکتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، کتنے بلند ہیں، لیکن اس دن یعنی قیامت کے دن یہی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم کس چیز پر بھروسہ کر کے اتنے بے فکر بیٹھے ہیں؟ اپنے گھروں پر، اپنے مالوں پر، اپنے رشتوں پر، اپنی صحتوں پر،
یا اپنی طاقت پر؟ جب اللہ کے ایک حکم کے سامنے اتنے مضبوط پہاڑ بھی اپنی مضبوطی کھو دیں گے تو ہماری بنائی ہوئی عمارتوں اور دنیاوی سہاروں کی کیا ہی حیثیت رہ جائے گی۔ آیت 6 ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ تو اس آیت میں دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے جب لوگوں کا اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے موازینہ، موازین، اس آیت میں موازین کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر جمع کے طور پر آیا ہے۔ اس کا واحد موزون بھی ہو سکتا ہے اور میزان بھی، ان دونوں کی جمع موازین آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ۔ اس آیت میں موازین کا لفظ جمع کے طور پر آیا ہے، اس کا واحد موزون بھی ہو سکتا ہے اور میزان بھی، ان دونوں کی جمع موازین ہے۔ اگر اس کا واحد موزون مانا جائے تو موازینہ سے مراد نیک اعمال ہوں گے، اور اگر اس کا واحد میزان مانا جائے تو اس سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں۔ اس لحاظ سے آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی چیزوں کو تولا جائے گا جن کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن اور قدر ہے، اور اللہ کے نزدیک وزن رکھنے والے اعمال نیک اعمال ہیں، لیکن نیک اعمال میں کے ساتھ ایمان پہلی شرط ہے، کیونکہ کافروں کے نیک اعمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ الکہف آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ تو اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میزان سے مراد ترازو ہے۔ میزان اس وزن کو کہا جاتا ہے جو تولنے کے لیے پلڑوں میں رکھا جائے، اور ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ہر ایک پلڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور اس دن اس سے پسندیدہ عیش اور آرام کی زندگی ملے گی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ اعمال کے وزن پر دو چیزیں بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نے وہ عمل کس نیت سے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس عمل میں اخلاص اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کا حصہ کتنا تھا۔ مثال کے طور پر نماز کو لیجئے، نماز منافق بھی پڑھتے تھے اور مومن بھی، ظاہر میں دونوں کا عمل ایک جیسا نظر آتا تھا، لیکن ان کے اعمال کے وزن میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرا بھی شخص اسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے کوئی کام کیا تو لوگوں میں اس کی چرچا ہو جائے، اس کی واہواہی ہو جائے، نامواری ہو جائے۔ تو ظاہر میں دونوں نے ایک ہی کام کیا، مسکین کو کھانا کھلایا، لیکن دونوں کے عمل کے وزن میں بہت بڑا فرق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیت اور دلوں کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن اعمال کا وزن پورے عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ آیت 7 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک بہت ہی شاندار اور پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ تو اس آیت میں کامیاب اور خوش نصیب لوگوں اور ان کے عظیم انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اصل کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ایک دل کو خوش کر دینے والی خوشخبری دی جائے گی، ایسے لوگوں کو دل کو خوش کر دینے والی خوشخبری دی جائے گی، اور انہیں ایسی پسندیدہ اور خوشگوار زندگی نصیب ہوگی جس سے کہ وہ ہر طرح سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسا عظیم انعام اور احسان ہوگا جس کی کوئی مثال انہوں نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ کبھی اس کا تصور کیا ہوگا۔ جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا،
اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 8 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اس آیت میں ناکام اور نامراد لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ بدنصیب اور ناکام لوگ ہوں گے۔ ان کے اعمال کے ہلکے ہونے کی وجہ سے ایمان اور اخلاص کی کمی یا ان کا نہ ہونا ہوگا، یعنی کچھ لوگوں کے پاس باطل ہی باطل ہوگا اور حق ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ اچھے اعمال ہوں گے بھی تو ان کی نیت کی خرابی ان اعمال کو برباد اور بے وزن کر چکی ہوں گی۔ گویا ظاہر میں کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ دکھائی دے، اگر اس کے پیچھے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور خالص نیت نہ ہو تو اللہ کے یہاں وہ اپنا وزن کھو سکتا ہے۔ کامیاب اور خوش نصیب لوگوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہاں ناکام اور نامراد لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار انسان کے اپنے ایمان، عقیدے، عمل اور کردار پر ہوگا، یعنی اس دن فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ انسان اللہ کے سامنے کیا لے کر آیا ہے۔ آیت 9 فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ اس آیت میں ناکام لوگوں کے ہولناک انجام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی ماں ہاویہ ہوگی، یعنی ایسے لوگوں کی ماں ہاویہ ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں پر فَأُمُّهُ ہاویہ، جہنم کے ٹھکانے کو یعنی ماں کے لفظ سے بیان کرنے میں بہت گہری بلاغت اور استعارہ ہے۔ جس طرح ایک بچہ آخر کار اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، اسی طرح ان جہنمیوں کے لیے ہاویہ کے اس ہولناک گڑھے کے سوا کوئی اور ٹھکانہ اور پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ ماں کی گود محبت، راحت اور امن کی جگہ ہوتی، لیکن ان بدنصیب لوگوں کا ٹھکانہ ہاویہ کا خوفناک ہولناک گڑھا ہوگا۔ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہ وہ اس سے چھٹکارا پا سکیں گے اور نہ وہ ٹھکانہ انہیں چھوڑے گا۔ اپنے کفر اور انکار کی سزا میں انہیں وہیں رہنا ہوگا۔ ہاویہ کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، ہاویہ کا لفظ جس کے معنی ہیں اوپر سے نیچے گرنا، جہنم کا وہ گڑھا اتنا گہرا اور ہولناک ہوگا کہ اس دنیا میں انسان اس کی اصل کیفیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں جہنم کے گہرائی کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اگر اس کے کنارے سے ایک پتھر نیچے پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر اس کی تہ تک پہنچے گا۔ تو سوچئے ذرا، جسے اتنی بلندی سے اس گہرے گڈھے میں گرایا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ہولناکی کو پوری طرح لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کافر اور بے ایمان شخص کو دنیا میں اس تھوڑی سی زندگی میں دنیا بھر کی دولت بھی مل جائے تو آخر میں اسے کیا ملے گا، اگر اس کا آخری انجام اتنا ہولناک ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے اپنے رب کے فضل اور کرم سے اس ہولناک انجام سے بچا لیا گیا اور اسے جنت نصیب ہو گئی۔ چاہے دنیا میں اس نے سادہ کھانا اس کو مشکل سے ملتا رہا ہو، لیکن اگر آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا تو وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ اصل دولت ایمان اور یقین کی دولت ہے، اور اصل حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 نارن حامیہ، وہ ایک بہت ہی ہولناک دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہاں حاویہ یعنی جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔
پچھلی آیت میں سوال کیا گیا تھا، تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ یہ سوال اس کی شدت، خوف، ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ یعنی حاویہ اتنا خوفناک گڑھا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اصل ہولناکی کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اور سنت کی نصوص سے اس کی شدت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ تو بتایا گیا کہ جہنم کی آگ کو اس آگ پر 70 درجے زیادہ شدت دی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ ایسی سیاہ اور تاریک آگ ہے جس کی گرمی اور لپٹ کم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نارن حامیہ فرما کر واضح کر دیا کہ حاویہ صرف ایک بہت گہرا اور ہولناک گڑھا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بے حد دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اس آگ کو حطمہ کہا گیا ہے، یعنی ریزہ ریزہ اور چور چور کر دینے والی۔ اس لیے جو انسان آج زندگی کی اس تھوڑی سی مہلت میں جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کرتا، وہ بہت بڑے خسارے میں ہوگا، اور وہ خسارہ ایسا ہوگا جس کی ہولناکی کا ہم اس دنیا میں پورا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دن اس نقصان کی تلافی اور بھرپائی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو آج مہلت ہے، توبہ کی جا سکتی ہے، عمل بدلے جا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ دن آ گیا، پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔